أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 40، 41 اور 42۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل کو انعامات کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میرے احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ اوف بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ایمان لاؤ بما انزلت، جو میں نے نازل کی، مصدقا لما، حال یہ کہ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم کتاب کے انکار کرنے والوں میں سے پہل کرنے والے مت بنو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے عوض حقیر معاوضہ مت حاصل کرو۔ وإیایا فاتقون، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ آیت نمبر 40، اس کا خلاصہ یہ ہے، بنی اسرائیل کی اولاد، اس سے یہودی مراد ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرائیل کا معنی صفوت اللہ، یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ، اور بعض حضرات نے فرمایا اس کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کی اولاد 12 قبیلوں پر منقسم ہے۔ بنی اسرائیل کا خطاب ہے کہ ان سب کو شامل۔ بنی اسرائیل مدینہ منورہ اور خیبر میں اور شام میں اور ان کے علاوہ مختلف علاقوں میں آباد تھے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے۔ آپ کی بعثت تو سارے ہی انسانوں کے لیے ہے، لیکن آپ کے اولین مخاطبین مکہ معظمہ کے رہنے والے تھے، اور وہاں سے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج اور یہودیوں کے تینوں قبیلے سامنے تھے۔ اوس اور خزرج تو مسلمان ہو گئے، لیکن یہودیوں میں صرف چند افراد نے اسلام قبول کیا، جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خصوصی کتاب فرمایا، ان کو انعامات اور احسانات یاد دلائے۔ آیت بالا میں یہی ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی، میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بنی اسرائیل پر جو کچھ تھی ان کو جانتے تھے، انہیں اپنی تاریخ کا پتہ ہے۔ قرآن مجید میں ان نعمتوں کا تذکرہ فرمانے میں جہاں یہود کو نصیحت ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی پر ایمان لائے، وہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں پڑھا تھا، اہل کتاب کی صحبت نہیں اٹھائی تھی۔ یہ واقعات آپ کو کہاں سے معلوم ہوا ہے؟ اس کا جواب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے۔ آپ کا ان چیزوں کی خبر دینا، یہ تو سب آپ کے معجزات میں شامل ہے۔ اور آیت نمبر 41 کا خلاصہ بنی اسرائیل کو مزید خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن مجید، اور یہ کتاب اس کتاب کے معارض نہیں جو تم کو دی گئی ہے، یعنی تورات شریف، بلکہ یہ کتاب تو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، جس کو تم جانتے ہو اور مانتے ہو۔ جو تورات اور انجیل بازمانہ نزول قرآن اہل کتاب کے پاس تھی، اگرچہ ان لوگوں نے اس میں تعریف کر دی، پھر بھی ان میں نبی آخر الزمان کی صفات موجود تھی۔ جب یہودیوں کو خاتم النبیین کی بعثت کا علم ہو گیا اور یہ اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اپنی کتاب میں پاتے تھے اور پہچان بھی گئے تھے، یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت پہلے سے دی گئی ہے، اور ہم جن کے انتظار میں برس ہا برس مدینہ میں رہ رہے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے ایمان لانا لازم ہے۔
لازم تھا اہل کتاب کا جو دوسرا فرقہ تھا یعنی نصارہ، ان کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر یہ بنسبت یہودیوں کے بعد مکہ معظمہ والے بے علم تھے، ان کو پہنچ چکی تھی۔ مشرک تھے، اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہتے تھے اور ضد اور اناد پر جمے رہتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن یہود کے لیے انکار کرنے کا کیا مقام تھا؟ ان کو فوراً مان لینا تھا اور تصدیق کرنا تھا، اور نصارہ سے آگے بڑھ کر اسلام قبول کرنا۔ لیکن بجائے اسلام میں آگے بڑھنے انہوں نے اسلام میں منحرف ہونے اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے میں پہل کر لی۔ اسی کو فرمایا اس کتاب کے انکار کرنے والے پہل مت بنو۔ یہاں جو اشکال پیدا ہوتا ہے، انکار کرنے والوں میں اہل مکہ پہل کر چکے تھے، اور پھر یہودوں کو اول کافر کیسے فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سب سے پہلے منکر یہودی ہی بنے تھے، کیونکہ اہل کتاب کی دو جماعتیں تھیں، یہود و نصارہ۔ ان دونوں میں یہود کو سب سے پہلے مسلمان ہونا لازم تھا۔ اول تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت ان کو پہلے پہنچی، اس وجہ سے انہوں نے اپنی کتاب میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بخوبی پہچان لی تھی، بنسبت نصارہ کے یہ لوگ اہل علم تھے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اے یہود مدینہ، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کافر نہ بنو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے مخاطب یہودی ہی بنے تھے۔ پھر فرمایا ولا تشتروا بآیاتی، میری آیات کے عوض حقیر معاوضہ مت حاصل کرو۔ مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میری آیات پر ایمان لاؤ اور میرے تمام رسولوں کی تصدیق کرو، جن میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی شامل ہے، اور حقیر دنیا کے چلے جانے کی وجہ سے ایمان نہ رکواؤ۔ اگر کفر اختیار کیے رہنے میں کچھ منافع نظر آتا ہے تو ان کو چھوڑ دو، ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے کہ خواہ کتنا ہی زیادہ ہو۔ بعض حضرات نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آیات میں تبدیل اور تعریف نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ، جیسا کہ اب تک کرتے رہے ہو۔ اپنی عوام کے اس کے ذریعے دنیاوی منافع حاصل کرتے رہنا یہ بھی بری بات ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ رشوت کھا کر حق کی تعریف کرتے تھے اور اسے چھپاتے تھے۔ پھر فرمایا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، صرف مجھے سے ڈرو۔ حقیقت نے خدا کا خوف بہت بڑی چیز ہے، کفر اور شرک اور ہر طرح کے معاصی چھڑانے میں ان سب کو بڑا دخل ہے، اس کی طرف دوبارہ توجہ دلائی اور بطور تاکید اس کو دوبارہ اعادہ فرمایا۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ رب سے تقوی کی ابتدا ہوتی ہے، اور چونکہ ایمان کا حکم عوام اور علماء سب کو ہے، اس لیے پہلی آیت کے ختم پر فرحبون فرمایا، دوسری آیت میں جب علماء کو خصوصی کتاب فرمایا تو فتقون، کیونکہ تقوی خوف خشیت اور رہبت کا منتہا ہے۔ اور آیت نمبر 42 کا خلاصہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ۔ اس آیت میں بھی یہود علماء کو خطاب ہے، یہ لوگ تورات شریف میں تعریف کر چکے تھے، اس میں کچھ صحیح باتیں اور ان کے پاس باقی تھی، ان میں خلط ملط کرتے تھے۔ اول تو تعلیم عام نہیں تھی، اپنی قوم کو تمام افراد کو دین اور کتاب نہیں سکھاتے تھے، اور تورات شریف کے اوراق منتشر کر کے رکھ چکے تھے۔ جو شخص کوئی بات پوچھتا تو کوئی ایک ورقہ نکال کر اس کا مطلب جو چاہتے بتا دیتے تھے، اور پوچھنے والے کو خوش کرنے اور اس سے رشوت لینے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق تورات شریف کے مضامین میں تشریح کر دیتے تھے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات تورات شریف میں لکھی تھی ان کو چھپاتے تھے۔ ان کو حکم فرمایا تھا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اپنی بنائی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرو، اور خود تراشیدہ باتوں کو بھی حکم خدا بندی ظاہر نہ کرو۔ تم جانتے ہو کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، یہ بھی جانتے ہو کہ اس کا کیا وبال ہے، پھر بھی ایسی حرکت کر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔